اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صدق اللہ العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے نال تمام حضرات دیوان خواتین دی دلی دعا اللہ قبول کرے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ البلد دی ایک آیت مجیدہ پر نشر حاصل کی۔ خالق کائنات نے یہ لفظ علینا اپنے متعلق استعمال کرتا ہے۔ علینا ایک متکلم اپنے واسطے اللہ کے بعد چھوٹی جی آیت مجیدہ ہے، لیکن آیت نمبر 12 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ البلد۔ 3 لفظاں دی آیت ہے، بہت بڑا مفہوم اور بہت وسعت دے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں انا علینا للہدی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت صرف ہمارے ذمہ ہے۔ انا اس میں کوئی شک نہیں، انا اس میں کوئی شک نہیں، علینا للہدی، جو ہدایت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم ہی ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن حکیم دی اس چھوٹی جی آیت مجیدہ کی اتنی وسعت ہے، اسے خالق نے فرمایا کہ ہدایت کا انتظام جدوں کراں گا میں کراں گا۔ یہ مطلب طے ہو گیا، ہدایت کا راستہ بھی اللہ بنائے گا، ہادی بھی اللہ بنائے گا۔ ہدایت کا راستہ بھی اللہ مقرر کرے گا اور ہادی بھی اللہ بنائے گا۔ الحمدللہ پوری دنیا ہدایت کی متمنی ہے، پوری دنیا ہدایت چاہتی ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے، ساڈے بھی اپنے ہادی ہیں، انہاں دی ہدایت کے مطابق سانوں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے ہادی تے مان فخر ہو سکتا ہے۔ صورتحال یہ بھی کہ اساں یہ نہیں دیکھنا کسے دے ہادی کون ہے، اساں ویکھنا ساڈے ہادی کون۔ ہر بندے دے اپنے ہادی ہیں، انہاں دی تعریف اپنے ہادی دی ہر بندہ تعریف کردا ہے، اودا حق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ خالق نے جڑے سن ہادی عطا کیتے ہیں، الحمدللہ۔ کل بھی انہاں دا ذکر قرآن چ موجود سی، اج بھی انہاں دا ذکر قرآن چ موجود۔ میرے محترم سامعین، 5 طریقے نے خالق دے ہدایت۔ کدی ہدایت دیندہ نبوت دی وجہ تو، نبوت وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کدی ہدایت نبوت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی رسالت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی امامت دی وجہ تو دیندہ ہے، کدی ولایت دے رستے نال دیندہ ہے خالق کائنات، کدی خلافت دے رستے نال۔ یا اللہ ہدایت واسطے نبی بھیجدا ہے، یا رسول بھیجدا ہے، یا امام بھیجدا ہے، یا ولی بھیجدا ہے، یا خلیفہ بھیجدا ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، 5 رستے نے ہدایت دے۔ یا کوئی نبی ہدایت کرتا ہے، یا کوئی رسول ہدایت کرتا ہے، یا کوئی امام ہدایت کرتا ہے، یا کوئی ولی ہدایت کرتا ہے، یا کوئی خلیفہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے مذہب اہل بیت کے مطابق یہ 5 ذریعے اللہ نے ہدایت دے بنائے ہیں۔ ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک امامت ہے، ایک ولایت ہے، ایک خلافت ہے۔ اور بہت شکریہ، ایک خلافت کسے حکومت واسطے نہیں، یہ بھی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ جنہوں نبی بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں رسول بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں امام بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں ولی بناتا ہے ہدایت واسطے، اللہ جنہوں خلیفہ بناتا ہے ہدایت واسطے۔ مذہب اہل بیت کوئی قبول کرے نہ کرے کسی دا محتاج نہیں، لیکن مذہب اہل بیت جڑا اللہ نبی بناتا ہے وہی رسول بناتا ہے، جڑا رسول بناتا ہے وہی امام بناتا ہے، جڑا امام بناتا ہے وہی ولی بناتا ہے، تے جڑا ولی بناتا ہے وہی خلیفہ بناتا ہے۔ ساڈے نزدیک نبوت بھی قبلہ اللہ دی طرفوں میں، رسالت بھی اللہ دی طرفوں میں، امامت بھی اللہ دی طرفوں میں، ولایت بھی اللہ دی طرفوں میں، اور خلافت بھی اللہ دی طرف۔ جس شخصیت، جس ہستی دی آج رات اور کل شہادت دے سلسلے جیسی مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ پیغمبر اعظم دے 4تھے خلیفہ رسول اللہ دے 4تھے خلیفہ دی شہادت ہے 5 محرم۔ آج رات 5 آ رہی ہے، پیغمبر دے 4تھے خلیفہ دی شہادت دی رات ہے، شہادت دا دن ہے کل۔
وہ سلسلے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا تے پیغمبر دے چوتھے خلیفے دی شہادت منائی جا رہی. بندے میرے منہ والوں ویندے نے کہ پیغمبر دا چوتھے خلیفے کدی پہ گل کر تساں چوتھا خلیفہ سنیا ہے حضرت علی وہ پہلے نہیں. مصیبتیں ہوئے کہ بندے میرے منہ والوں اس واسطے ویندے نے کہ نبی دا چوتھا خلیفہ تے حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفے نے تاریخ دے مطابق، پہلے تاریخ دے خلیفے نے قرآن دے مطابق. یار اسی روز اعلان کرنے ہیں شہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ رسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، خلیفۃہ بلا فصل. یہ مطلب نبی تو بغیر کسی فاصلے تو پہلے خلیفہ حضرت علی نے. یارہ ساڈا اعلان ہے، پوری دنیا ساڈی رضا نے سنیا کہ اسے حضرت امیر المومنین نو نبی پاک دا پہلا خلیفہ مننے، چوتھا نہیں مندے. چوتھا تاریخ دے مطابق بندے، پہلا قرآن دے مطابق بندے. خلافت پہلی ہے حضرت علی علیہ السلام کو. ساڈا یہی مذہب ہے، پوری دنیا نے حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ منیا. یہ گل نہیں، مذہب اہل بیت نے پہلا خلیفہ منیا. جدوں پہلا خلیفہ نبی دا علی ہوئے نا تو پھر چوتھا زین العابدین ہوئے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو بڑی توجہ فرمائی یار. جدوں پہلا خلیفہ پیغمبر دا حضرت علی ہے تو ہوں میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا تاکہ مجلس دی ابتدا اچھی ہو جائے، پھر دوسرا خلیفہ کون ہویا جو پہلے علی ہون تو دوسرے امام حسن ہون گے، تیسرے امام حسین ہون گے. حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر دے تیسرے خلیفہ نے. حضرت چاکا کھول لو، میں پھر پیرز کرنا پیغمبر دی جڑی خلافت چلی ہے انہاں چو حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک دے تیسرے خلیفہ نے. پہلے حضرت علی نے، دوسرے حضرت امام حسن نے، تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، چوتھے حضرت زین العابدین علیہ السلام نے. اے جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے وہ علیہ السلام ہوندے نے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. میں پیغمبر دے خلافہ دی گل کر رہے ہیں جڑے مذہب اہل بیت دے مطابق تو آڈے بچوں انہوں خلافت کی نکلے تھے. تسی میری گل سنو، اجے تک تو آڈے سے بھی ہارون رشید بھی خلیفہ ہے تے مامون رشید بھی خلیفہ ہے. تو انہوں ایک گل دساں، اساں پیغمبر دے خلیفہ نو خلیفہ منے ہیں، او دے مقابلے تے یزید بھی آ گیا تو انہوں نہیں منے. بھائی نبی دے تیسرے خلیفہ، نبی دے تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے. ذرا یہ لفظ بدلو تاکہ لوگوں تک ساڑی گل پہنچے. میں لفظ بدلا کے دس رہا، حقیقتہ ہوئی نہیں، لفظ تھوڑا جا بدلو. جتھے لوگ اندر نا یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، دو گلہ ذرا ذہن رکھ لیں میرے محترم سامعین اور خصوصاً نوجوان. یہ کیا جانتا ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی. اس بیعت منگی ہے یزید، وہ بھی صحابی کا بیٹا، تجدہ کولوں منگی وہ بھی صحابی کا بیٹا. قرآن تے ہاتھ رکھنا تے قرآن بچوں ثابت کر سکنا. اگر یزید صحابی کا بیٹا تھا تو پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی. بہت شکریہ، نہایت مہربانی. اس واسطے کہ قرآن حکیم نے فرمایا محمد ان سے کہہ دو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. قرآن کے نزدیک حضرت حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام فرزند علی کے ہیں، بیٹے رسول کے ہیں. مولا کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب ہے ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. اور دوسری لفظ بڑی اہم ہے کہ یزید نے کدے کو بیعت مانگی. ہوں میں لفظ بدل رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اتنے محترم سامعین کے سامنے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں پیش آئی. ویسے تشریح میں 1.5 گھنٹہ بھی کر سکنا ہے کہ گل دی. تو پتہ ہے میری تشریح تو بندے تانگ لیں، تسی نہیں پڑھنا رہے اور پڑھنا رہے تانگ رہے ہوتے چھڑتا ہی نہیں.
کھلو جائے تو گھنٹہ ضائع کر دینا. تھوڑا کی خیال ہے میں لوگوں نے ضائع کرتا پھرنا وقت؟ مولا تمہیں جزائے خیر دے دے. کسے پڑھنے والا وقت ضائع ہو سکتا ہے؟ کسے پڑھنے والا وقت ضائع ہو سکتا ہے؟ میری وجہ تو سامعین دا وقت میں ضائع کبھی نہیں کیتا. میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں. صحابی کے بیٹے پیغمبر کے بیٹے سے بحث مانگی اور دوسری گھر قرآن کے سامنے کھلو کے کہہ رہے دو علماء کے درمیان مسلمانوں کے خلیفے نے محمد کے خلیفے سے بحث مانگی. مولانا جزائے خیر بہت شکریہ جبلا. ہاں پیغمبر کے بیٹے سے ایک صحابی کا بیٹے نے بحث مانگی اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ سے بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نے بیعت مانگی. اور یاد رکھنا حضرت حر نے 10 محرم کی صبح کو بتایا کہ جب بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے کی اطاعت کی جائے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے, روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے, حج بھی ضائع ہو جاتا ہے, قرآن کی قرات بھی ضائع ہو جاتی ہے. حر نے 10 محرم کی صبح کو یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, حسین محمد کا خلیفہ ہے. جب محمد کے خلیفے کے دامن سے لپٹ گیا پھر درمیان میں نماز بھی نصیب نہیں ہوئی, آئندہ روزہ بھی نصیب نہیں ہوا, آئندہ حج بھی نصیب نہیں ہوا. پیغمبر کے خلیفہ کی بیعت کی, اللہ نے فرمایا آ جا نمازیں بھی قبول ہیں روزے بھی. مولا کا مجھے یہ کا مطلب ہے الحمدللہ میں 2-4-10 منٹ سے اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. بہت شکریہ. میں خلافت قرآنیہ پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کی دتی خلافت کی گل کر, میں چند آیتاں خلافت پڑھنا اور اپنے اس خلیفہ تک آنا چاہنا جنہ دی شہادت ایام آج اور کل منائے جا رہے ہیں. امام دی بارگاہ جاواں گا, فکر نہیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب تو پہلے سورہ مبارکہ نور دی ایک پڑھنے, دلوں دے اندر نور داخل کرنے واسطے. خالق کائنات فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان صاحبان ایمان اور اعمال صالح والوں سے کہ ہم تمہیں خلافت دیں. سبحان اللہ. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے فی الارض, زمین کے اندر. ہم تمہیں خلافت دیں گے زمین کے اندر, مدینے میں نہیں, مکہ میں نہیں, پاکستان سعودی عرب میں نہیں. ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین کے اندر. یہ دا مطلب ہے اللہ جسے خلافت دیتا ہے ایک شہر کی خلافت نہیں دیتا, ایک ملک کی خلافت نہیں دیتا, وہ فی الارض خلیفہ بناتا ہے. زمین کے اندر میں تمہیں خلافت دوں گا. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے. جس طرح بنگالی پہلی مجلس ہو رہی آج زندگی دی پہلی مجلس نہیں, بڑیاں مجلساں ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ مطلب ہے یہ مجلس اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی. یہ مجلس اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پہلے مجلسیں ہوا کرتی تھیں. یہ مطلب پہلے بھی مجلساں ہوئی ہیں, ہن بھی مجلس ہو رہی ہے جی میں پہلے ہوئی. بولو بولو, ہن نہیں ہو رہی. پہلے علام کوئی نہیں سن پہیے میں ہے سن, ادو بھی علم ہے سن, ہن بھی علم ہے, ادو بھی بینر ہے سن, ہن بھی بینر ہے, ادو بھی میز ہے سی, ہن بھی ہے, ادو بھی کالا کپڑا سی, ہن بھی کالا کپڑا ہے, ادو بھی جی مومنین بیٹھے سن, ہن بھی مومنین بیٹھے, اوویں کوئی خطیب ذاکر پہلے بھی پڑھدا سی ہن پہ پڑھدا ہے. یہ مطلب ہے کہ پچھلیاں مجلساں جویں ہوندیاں نے اوویں یہ پئی ہوندی ہے. تہاڈی کیا بات ہے نہ پچھلیاں مجلساں کوئی رائے تو بندہ پڑھنا آیا تبلیغی جماعت آنا چاہتا, کوئی ذاکر ہی آیا ہوگا, کوئی خطیب ہی آیا ہوگا,
ہوں بھی اویں کو ذاکر کو خطیب آ گیا ایویں جویں سلوات میرے عزیز پڑھاتے ہیں ایویں سلوات پڑھی جاتی ہوگی ایویں بندے پڑھتے ہون گے انجی انہوں آتے ہیں کما اسی طرح جس طرح اسی طرح کیا بات ہے اسی طرح جس طرح میں ایک اور کما دی گن کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج محمد اور اس کی آل پر جس طرح تو رحمت اور برکت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر یہ مطلب ہے ابراہیم دی بھی آل تے درود سی تے پیغمبر دی بھی آل تے درود ہے بندے ساڑھی ہتھی پہنچے نے جنہوں ابراہیم دیا دوستہ تے درود نہیں محمد دیا دوستہ تے درود نہیں وہ یار ہوگی بھی آل تے درود سی پیغمبر دی بھی آل تے درود ہے یہ مطلب ہے جس طرح اس طرح بھیج جنہیں کونت بھیجا ایمیں مجلس ہو رہی ہے جنہیں پہلے ہو رہی ہے اللہ فرماتا جنہیں میں خلافت دیتا ہوں نہیں دے رہا میں پہلے بھی خلیفہ بناتا رہا جنہیں میں پہلے بنائے لے اوہی میں تو ہمیں خلافت دوں گا جنہیں میں پہلے بنائے لے اوہی ہوں بھی خلافت دوں گا یہ مطلب ہے اللہ جی ایک روٹین ہے جنہیں وہ خلیفہ بناتا ہے قرآن تو میرے ہاتھ میں نہ اللہ نے پہلا خلیفہ کسے دے مشورے نال بنایا ہے نہ آخری خلیفہ کسے دے مشورے نال بنایا نہیں اجے نہیں میں قرآن جو میرٹ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اللہ کیسے لوگاں نے خلیفہ بنانا ہے ایک کوئی میرٹ سنو تو میں اگلی آیت پڑھا اللہ فرما رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ہم جنہیں خلافت دیتے ہیں نا وہ میری عبادت کرتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے جن کو ہم خلافت دیتے ہیں یعبدوننی وہ ہماری عبادت کرتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے لا کبھی بھی نہیں یشرکون بی شیئا وہ میرے علاوہ کسی کو میرا شریک نہیں بناتے یہ مطلب ہے جنہیں اللہ خلافت دیتا ہی انہیں ہے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی ہو لوگ سانو کافر آتے ہیں اسی آرام دی نیند سونے لوگ سانو مشرک آتے ہیں اسی نو ٹینشن آرام نہ سونے جنہوں کافر آتے ہوئے مسلمان انہوں تو رات نیندر نہیں ہوگی کہ میرے نال زکیتا کی لوگ سارا دن آکھن اسی پھر ٹینشن لیسا لوگ ساری رات آکھن لوگ سارے بوئے گلے چھڑ دیں کافر اسی پھر بھی آرام نہ سونے اندر دسا اطمینان کی میں دسنا نا اندر کو کانفیڈنس ہے تے آرام نہ سونے قرآن تو میرے ہاتھ نے ایک کوئی سانو کانفیڈنس ہے کہ خالقہ لوگ سانو کافر آکھن یا مشرک آکھن نصیب جو دل کرتا ہے ایک سانو یقین ہے کہ تو اندروں جان ہے اسا کسے ایسے محادی نہیں منیا جس زندگی چی ایک واری بھی تینوں چھاڑ کے بات کرو سبحان اللہ نہ نبی ایسے ہوتے ہیں نہ رسول ایسے ہوتے ہیں نہ ولی ایسے ہوتے ہیں نہ امام ایسے ہوتے ہیں نہ خلیفہ ایسے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں پہلا خلیفہ جی مہربانی شکریہ پہلا خلیفہ آؤ جی اللہ نے ہدایت کا معاملہ شروع کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ایک خلیفہ بنانے والا ساڑھے ہاں خلافت تو وڈی شہدانہ نبوت ہے خلافت تو وڈی شہدانہ رسالت سید زمیندار ہو گئے 20 مربع دی زمین ہو گئے ان کو آکھے نا چودھری صاحب کونڈا اڑا میں نے چودھری کیوں آکھے ہو سکے زمین دی وجہ ہو سکے زمین پر لاہور بھی چودھری بڑے نے زمین والے میں سید یہ مطلب ہے وہ زمیندار ہو کے بھی سید اکھرانا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چودھری تو سید وڈا لفظ بھئی چودھری تو کوئی بھی زمیندار ہو سکتا ہے 20 مربع ہوئے کسی بھی 40 مربع ہوئے وڈا چودھری ہو گیا لیکن وہ اندھا یار میں چودھری نہ کیا تھا میں نے سید آکھیا تھا یہ مطلب وہ سمجھتا ہے کہ چودھری نہ سید دی لفظ وڈی ہے تو بہتر یہ حضرت آدم نبی بھی سان تے رسول بھی سان اللہ فرمایا میں خلیفہ بنا تو آڑی کیا بات سوال میں پیانا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی حسن رسول حسن صفی اللہ حسن
علیہ السلام ہے اللہ آندہ میں نبی بنا رہا ہوں، میں رسول بنا رہا ہوں، میں علیہ السلام بنا رہا ہوں، میں صفی اللہ بنا رہا ہوں. نہیں، اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ خلیفہ بڑا ہوتا کہ نبی بڑا ہوتا؟ بولو بولو یار اس ویلے عرف عام وچ نبی بڑا تے اللہ تو آخ میں نبی بنا رہا تو نبوت بھی چھڈ کے رسالت بھی چھڈ کے تے آنا میں خلیفہ بنا رہا. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں علماء دے سامنے بیان کر دیتی ہے، تواڈے سامنے کر دینا. جڑی مینوں سمجھ آئی اللہ جاندا سی ایتھوں نبوت بھی شروع ہوئی تے مصطفیٰ تے نبوت مکنی. جدن نبوت مکی جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا، خلافت تے ہونا. کیا بات ہے؟ جدن نبوت ختم ہوئی ادن جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا، رسالت تے نہیں ہونا، خلافت تے ہونا. اللہ نے گل ہی خلیفہ دی کی. پنگالی میں نے کسے ساتھ لیا ہے، اگر اس غلطی بھی کیتی ہوگی ساتھ تو سلیا تو تسی بہ گئے. جے کوئی بندہ آکھے میں علی ناصر میں پڑھانا ہے پنگالی تو تواڈے واسطے پڑھاتا ہے، تسی آکھو رہن دو. میرا خیال جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تے جڑا پڑھنا چاہتا ہے میں کی سوچاں گا تواڈے متعلق. تسی سوچ لو کہ تسی تانوں ایک بندہ آندا کہ میں علی ناصر کو پنگالی پڑھانا چاہنا تے جنہ سننا ہے وہ آکھن رہنی تے ایویں کو فساد ہی نہ ہو جائے. تہاڈی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے گل سمجھ ہے. یہ مطلب ہے مینوں بندے فسادی سمجھدے نے. پہلی گل تے جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تے جڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا. لو جی اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنان لگا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تے اگے جڑے سن ملائکہ تے جڑے جن انہاں کھا رہن دے ایویں جھگڑا ہی ہونا. سبحان اللہ. انہاں کھا رہن دیو ایویں فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا. میں سوچ رہا ہوں کہ جنہ جڑے کہندے سن رہن تھے یہ اللہ انہاں دے متعلق کی سوچدے ہون گے تے جے حضرت آدم نوں پتہ لگا ہوے گا کہ یہ میرے متعلق کہندے سن رہن دے تے وہ کی سوچدے ہون گے. میں فرشتیاں دی گل پہ کرنا، میں جنہاں دی گل پہ کرنا. انہاں سارے رل کے آکھیا رہن دے، نہ آکھیا ہوے تے میں مجرم ہاں. انہاں آکھیا رہن دے تے نہ بنا. حرام ہے جے اللہ تے اتنا اثر ہویا ہوے. اللہ فرمایا بنانا میں تواڈے مشورے دا محتاج نہیں. تے سارے کٹھے ہو کے کہندے سن نہ بنا. شکریہ کہ بلا سارے کٹھے ہو گئے. ایڈا کٹھے ہو کے کوئی آندا نہ کر، کٹھے ہو کے اینوں آندے نے اجماع. مولویاں دی زبان وچ اجماع جنوں مجتمع جنوں اجتماع بھی آندا. اے بندے ہن اجتماع پہ کردے نے تھاں تھاں اب بلاں دے خلاف. اے مطلب جمع اے جننے ادو ہے سن جن تے جننے فرشتے انہاں جمع ہو کے اجماع کر کے آکھیا کہ رہن دے. اجماع کر کے آکھیا رہن دے. رکھ ہوئی مولوی قرآن تے ہاتھ. اللہ اجماع دی منی ہے. پرانے بندے جڑے بیٹھے نے انہاں نال میری گل صدقے جاواں. اللہ اس اجماع دی منی ہے تے اجماع بھی ہو جڑا فرشتیاں دا اجماع ہے، نوریاں دا اجماع ہے. او جڑے گناہ ہی نہیں کرتے، جڑا اللہ بے گناہاں تے معصوماں دا اجماع پسند نہیں کردا، او گناہگاراں دا اجماع پسند کردا. کمال ہے جا اللہ نے پورے اجتماع ہوا کیا انی عالم ما لا تعلمون. خبردار چپ ہو جاؤ. جو میں جانتا ہوں تواڈی کیا بات ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم بولو کی اللہ نے آکھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. نتیجہ کیا؟ وہ اللہ کیا جو میں جاننا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اللہ نے آکھا میں جو کچھ نہ ہو دسو. کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا. ہمیں کچھ نہ پوچھنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہے. اللہ فرمائے علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچ مشورے نہیں دے دے. کیا بات ہے؟ تھوڑی سار اٹھاؤ میرا میں خلیفہ پہ بنانا، علم بھی کوئی نہیں، ایویں ہی مشورے نہ بنا نہ بنا نہ بنا. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یار جب بے علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، بے علم خود خلیفہ کیسے بن جائے؟ سبحان اللہ. میں معیار خلافت دس لگا. شکریہ. معیار خلافت اللہ نے فرمایا یا آدم جی انبیوہم بیاسمائہم فلما انباءہم بیاسمائہم. پھر حضرت آدم سے اللہ نے کہا جو میں پوچھتا ہوں بتاتا جا. اللہ پوچھتا گیا، وہ بتاتے گئے. یہ مطلب ہے معیار خلافت یہ ہے کہ خلیفہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، بتانے والا ہوتا.
خلافت حضرت آدم کے پاس تھی؟ نہیں، سواد نہیں ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی علیہ السلام تے حضرت آدم بھی علیہ السلام کی پہنا فرشتے علیہ السلام ہے تے آدم علیہ السلام رکھ بھائی مولوی قرآن تے تم ہی کدی رکھ تم ہی کدی رکھ تے 10 وہ بھی علیہ السلام شکریہ کبلا وہ بھی علیہ السلام 10 ملائکہ تے آدم برابر صدقہ جاواں یارہ ملائکہ بھی علیہ السلام تے آدم بھی علیہ السلام تے برابر ہونا چاہیے نہیں کیوں اس واسطے خلیفہ ہوئے آدم انہوں دے سامنے نہیں چکیا وہ آدم دے سامنے چکیا سبحان اللہ پھر اس کر حضرت آدم کسے فرشتے دے سامنے نہیں چکے وہ یارہ فرشتے آدم دے سامنے چکے نہیں میں نے مجھے لگتا ہے جب بندے نے پہلے دن پتہ لگا پتہ تو انہوں اگے بھی ہے کون چکیا سی آدم کے فرشتے حضرت آدم کے سامنے اے علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے تھے میں پہنا علیہ السلام کے سامنے سجدے میں تھے 10 پیغا بندانوں وجہ کیا تھی برابر ہوتے تو ایک دن فرشتے سجدہ کرتے دوسرے دن آدم ان کو سجدہ کرتے نہیں جب سجدہ کیا فرشتوں نے ایک بار بھی کیا تو فرشتوں نے کیا کسے آدم کو اور بتاؤ تو صحیح اس کے محترم اور معظم ہونے کی وجہ کیا ہے پوری دنیا کہے گی جی فی الارض خلیفہ وہ خلیفہ تھا اللہ کے بندو جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی برابری علیہ السلام نہیں کر سکتے رضی اللہ اس کے برابر کر سکتے مہربانی شکریہ آباد رہا بہت شکریہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے ملائکہ جھکے اور اللہ نے فرمایا خبردار وہ بتانے والا ہے تم پوچھنے والے جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ بتانے والا ہوتا ہے اسا پہلا خلیفہ امیر المومنین نو منے علی ابن ابی طالب آخری انہوں منے جنہوں روز زیارت کھلو کہنے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن بولو یار یا امام الانس جان یا خلیفۃ الرحمن پہلا ہم نے علی کو مانا آخری ہم نے مہدی کو مانا میں 12 چھڑ دینا چھڑا لے آجا چھڑا لے 12 چھڑ دینا جتھے تو انہوں خلیفہ سمجھ گئے او دی تحلیل کا سجدہ کرنا پہلا تو 10 نہ 12 جو ایک 10 جس زندگی چے ایک واری کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے کیا بات انہوں دے علم چے کسے اضافہ کی میں دوسری آیت میں کہتا ہوں سبحان اللہ میں دوسری آیت میں کہتا ہوں سورہ مبارکہ آراف پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 راتاں دا وعدہ کر کے گئے سن اللہ فرماتا پھر 10 وچ شامل ہو گئی ہیں تے 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے کنیاں راتاں واسطے مہربانی 40 راتاں واسطے ویسے بندہ ایک رات واسطے بھی گھر جان لگے تے 50 کو پکیاں کردا ہے اے لیلا اندر بنیا جے کوٹھے تو مجیاں لا لیا جے میرا خیال ہے تھوڑی سمجھا گی دوستاں سارے یار میرا خیال ہے بہت پینڈو گل کر چھڑی ہے چلو شہر دے بندے اندر ان کے گڈی دا دھیان رکھا جائے پراڈو بار کھلوتی چلو لے لے والی گل چھڑ دینے وہ غریباں دی گل ہے امیر بندہ آکھے گا پراڈو بار کھلوتی ہے دھیان رکھا جائے تے گیٹ دی چابی اندر مت کرا جائے دھیان نہ کرا جائے دھیان نہ کرا جائے دھیان نہ کرا بندہ ایک رات واسطے گھر چھڈے تے اینی فکر کردا ہے اے محمد پوری امت نو بغیر بے فکری نال چھڈ انتہائی افسوس کی گل 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے وہ طور تے گئے تے اللہ نے فرمایا ذرا کہہ دو کیا میں خلاف پہ پڑھنا فرماتے ہیں وقال موسیٰ لی اخیہ ہارون نخلفنی فی قومی قوم میں کھڑا کر کے حضرت موسیٰ ہارون کے متعلق کہہ رہے تھے لوگوں یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے سبحان اللہ یہ میرے بعد تم نے میرا حضرت موسیٰ نے
اپنے دوستاں نال مشورہ کیتا ہوئے میں مجرم، رات نو بندے کٹھے کیتے ہون میں مجرم، برادری سدی ہوئے میں مجرم۔ موسیٰ کہہ رہے تھے بس یہ میرا خلیفہ ہے۔ میں کیا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگوں کو پوچھ لو، فرمایا جو لوگوں سے پوچھ پوچھ کے بنایا جائے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بنا کے گئے نہیں گئے؟ بولو بولو کنوں حضرت ہارون، یہ جدو حضرت موسیٰ بنا کے گئے نہیں، ہاں پھر مگروں بندیاں صرف ہارون نہیں منے، کدوں بندے تیلان میں چھڑ گئے۔ اے قرآن نے انہاں بچڑا پھڑ لیا، بچے نو پوچھے لگ، بچے دے سامنے کھلوتے سن سارے حضرت موسیٰ تو بعد۔ یہ 40 راتاں واسطے نبی جائے تے قوم دی اے حالت ہوندی ہے۔ کیا بات ہے، تے جنہاں نو پتہ ہوئے قیامت تک جا رہے ہیں انہاں دی کی حالت ہوگی؟ 40 راتاں واسطے گئے تے اے قرآن ہے، خدا دی قسم قرآن نے وہ عکاسی کی تھی۔ اللہ فرماندا ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا، علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، وہ اتنے ظالم نکلے کہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے جو نہ بول سکتا تھا نہ ہدایت دے سکتا تھا، جو نہ بولنے کے قابل تھا نہ جو ہدایت دینے کے قابل تھا، اور سارے بچے آگے کھڑے ہو گئے، سامنے بچے تھے، قوم میں نہیں بگڑ گئی۔ چلو تہاں چھڑنا تے ہارون نو چھڑو، تسی اللہ نو چھڑ گئے، صدقے جاواں چھڑنا تے ہارون نو چھڑ، انہوں آکھو اسی تینوں خلیفہ نہیں، انہوں ہارون چھڑ کے سدھا وچھا کھلا کے وہ دے سامنے آنجے ہو گئے۔ اے دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑتا ہے نا اسے توحید بھی چھوڑ دے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑے وہ توحید کے میں منکر ہو گئے، توحید کے منکر ہو کے بچڑے کو پوجنے لگے۔ اے قرآن آیت نمبر 150 سورہ مبارکہ آ رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ انہوں دی تشریح، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی انہوں دی تشریح، وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے۔ کنیا بندے ہاں کی تھی میرے نام، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون اور ان کی اولاد موسیٰ کی امت میں امام تھے۔ یہ دا مطلب موسیٰ امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے، امامت بھی دے کے گئے ہیں، خلافت بھی دے کے گئے ہیں۔ کنوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کے نہیں سوال نہیں آیا، ان کے بیٹے امت موسیٰ سے امام تھے۔ ہون پتہ لگ گئی رسول نے کیوں کہ یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ سے، علی کی نسبت مصطفیٰ سے، قرآن اور حدیث کے مطابق جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں، محمد کی امت میں علی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام۔ اصولی طور پہ امام بھی علی اور علی کے بیٹے ہیں، خلیفہ بھی علی اور علی کے۔ سبحان اللہ، لو جی میں بالکل قریب آ گئی، ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اے تشریح لکھی، فوٹو بنا لو، واٹس ایپ بھیج دیں گا، نہ بناؤ، میں کہوں نہ بناؤ، ویسے کدی انج دی فوٹو بنا لی تھی، ایتھے بندیاں دے نعریاں دی بکری فوٹو ہوندی ہے، رون دی بکری فوٹو ہوندی ہے، کھلون دی بکری فوٹو ہوندی ہے، کنے بندے کدے سامنے کھلوتے ہیں، اے کدی قرآن دی فوٹو بھی لیا کرو، مہربانی ساری زندگی اپنی ہی بنوانی ہے، قرآن دی فوٹو۔ حالات بدل رہے ہیں، میں پھر اس کے مباہلے وچ 5 ہی گئے سن تے 5 ہی رہن گئے۔ 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب چ لکھیا ہے کہ رسول اللہ گئے نے، امام حسن تے حسین گئے نے، بی بی زہرا گئے نے تے علی گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھیا کہ جب 5 نکلے ہیں نا مدینے سے باہر تو پیغمبر نے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 5ویں جماعت دی کتاب میں شیعہ نو آکھیا ہے لائبریریاں بڑیاں نہ خریدو، 5ویں جماعت دی اس ویلے کتاب جی اسلامیات دی خدا را خرید کے کول رکھ لو،
98 रुपए दी ہوں کئی بندے دل کرے سوچتے ہوں ہر گل بندہ منفی سوچ بہتے بندے رکھتے ہیں دل کرے آخر ہورے اس مولوی دا بک دی کوئے یا یہ کوئی کتاباں والا یار کتاباں پہ بکواندا ہے میں تمہیں پکی گل پہ دسنا میں کسی خرید کے رکھ لو میں قرآن پاک سعودی عرب تو جڑا ہوندا نا ہر سال نواں جی اردو ترجمے نال وہ بھی خرید کے رکھنا تے دھیان نال وینا کہ اجے وہی پانچ نے نا اوہی مصطفیٰ منتظر زہرا تے حسنین شریف ہے پھر میں آکھیا پنجویں جماعت کی کتاب مسلمانوں مومنوں شیعوں خرید کے رکھ لو انہاں دا کوئی پتہ نہیں انہاں نوں عادت جے باہروں لیا کے بندے وچ پان دی میں تمہیں پکی گل پہ دسنا درود وچ بھی شامل کرن دی عادت پتہ نہیں حالات کی بننے نے 98 روپے دی کتاب آندی ہے ہن بھی پیا نہ خرید لو جڑا میں خدشہ ظاہر کیتا بندے سمجھیا اس تقریر بنا لئی ہے میں تقریر پہ کردا خدشہ میں ظاہر کیتا سی میرے کو اس ویلے موبائل وچ ویڈیو آ چکی ہے تے اس مولوی آکھیا ہے کہ صرف 5 نہیں گئے ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے پھر ہونا رام جی بولو میں جو عرض کیتی سی کتاب خرید کے رکھ لو ہن بھی رکھ لو پنجویں جماعت کی اسلامیات دی کتاب 22-23 دا جڑا نصاب ہے نا 21-22 دا وہ رکھ لو خرید کے انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ او میں خدشہ ظاہر کیتا سی بے قدرتاً ایسا ہوا میں کوئی پروگرام نال ایسا نہیں کیتا مینوں کسے بندے ویڈیو بھیجی او مولوی دی میرے کول موجود ہے او دے تے میں انشاءاللہ کسے وقت پوری تے بحث کراں گا او لکھدا کہ صرف رسول تے زہرا تے حسنین تے علی گئے نے اے تساں اگے بھی سنے ہن میں تانوں نویں گل دسدا اس نویں گل کی دسی ہے ایک صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر دوجا بھی صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر او کو موبائل وچ میرا حربی بھائی جی لے گئے جی میں تے لمبی گل نہیں کردا ایک ہی گل کردا ایک ہی اگر کوئی اور بھی مباہلہ میں تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی مباہلے کی صداقت کو اپنے لیے دلیل کیوں نہیں بنائے وہ یار مباہلے سچے جو گئے میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہن بھی کتاب خرید کے رکھو انہاں اور بندے شامل کرنے جی انہاں چادر تطہیر دے اندر بھی جی شامل کرنے خرید کے رکھ لو خدا واسطے میں ہن بھی پیانا اے بھی سامنے رکھ لو اجے تک تے لکھیا نہیں کل دا مینوں پھر پتہ نہیں کل دا پھر پتہ نہیں انہاں لکھیا ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو چلو تساں اینوں ککھ بھی نہیں سمجھیا جو پیغمبر کی یادگار ہو کوئی بندہ زیدی صاحب کی طرف پڑھے لوگ کہتے ہیں آج تو زیدی یاد آ گئے کوئی بندہ مولی اسماعیل صاحب کی طرف پڑھے لوگ کہتے ہیں یار آج آپ نے ایسا پڑھا کہ ہمیں تو مبلغ اعظم یاد آ گئے ہے نا یادگار کسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے اور فرماتے ہیں نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے جاؤ محمد یاد آتا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سار اٹھاؤ میرے تسی میں صرف مولوی دے طور تے جان دے ہو خطیب دے طور تے جان دے ہو جدو میں ٹیچر ساں تسی اس دور کو واقف نہیں ہن کوئی میں بندہ ویکھے گڈی تے وہ آکھے گا نہیں وہ نہیں وہ دے کول تے سائیکل سی سکولے سائیکل تے جاندا سی ہن جی نے مینوں سائیکل دے دور دا ویکھیا ہے انہوں یاد ہو ہی رہ گئی ہے اور یار جن نے میں سائیکل دے دور دا ویکھیا سائیکل دے دور دا انہوں یاد ہو رہ گئی ہے کہ یہ مولوی جڑا بنے ہیں کئیاں نوں یہی بڑا دکھ ہے کہ سائیکل تو گڈی تے کیویں آئے انہوں نے یہی میں نیندر ہی نہیں پیاؤں وہ اللہ دے بندے ہو ایک باری علی دی جُتی چوم کے تے ویکھو یار ایک باری شبیر دی بارگاہ جا کے تے ویکھو وہ بڑے بے لحاظ بڑے بے قبلہ مہربان میرے محترم سامنے وہ جن نے میں نے پیچھے ویکھیا سائیکل تے وہ سائیکل ایک بار ان سائیکل تے بندے ویکھے وہ یاد ہو رہ گئی یہ مطلب ہے کہ ہوں میرا دل اندروں ہو سکتا کرے کہ وہ بندہ کوئی نہ ہی ملے میرا کردہ نہیں ویسے میں آپ جانا ہونا سکولہ جتے پڑھاندہ رہا جی میں آپ جانا اور پرانیاں یاداں تازہ کرنے واسطے جانا میں کہنا سکولوں کو شاید لے کے نہ سکے ہاں نہیں میں ٹیچری کیتی ہے میرے شاگرد بھی موجود ہیں الحمدللہ وہ بھی جوان ہو کے وہ بچے ہو چکے ہیں میرے محترم سامنے 86 میری اپائنٹمنٹ
1986 میں قرآن پڑھ ایز اے سکول ٹیچر 12 سال میں سکول ٹیچر رہا ہوں وہ یاداں ہو نے ہوں یاداں ہو ہیں ادو مجلس ہوندیاں سن ادو سکول ہوندا سی ہن مجلساں نے پتہ نہیں اگوں کی بننا ہے یہ مطلب میری پوری زندگی دیاں یادگاراں وچ سکول بھی موجود ہے سائیکل بھی موجود ہے صدقے جاواں بچیاں نوں پڑھانا بھی موجود ہے نا وہ یادگاراں ہے نا یہ مطلب میری پوری زندگی الحمدللہ جے تے میں کدھر چوری چکاری نہیں کیتی تے پھر میری پوری زندگی یادگار تے جتھے کتے لڑ کے بوٹی والے پکوڑے کھادے ہو آیا یاراں دوستاں جو بیٹھ کے ہن میرا دل کرنا ہے کہ کدی وہ بوٹی جنہاں نال لڑ کے پیتی ہے کدی وہ مر گئے ہون تے بہت اچھی گل ہے مت وہ گل شروع کر دیں وہ گل پیغمبر کی پوری زندگی یادگار ہے سر اٹھا جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو اسے پیغمبر کہتے ہیں قرآن سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 72 چلو یہ بھی بھول جانے والی گل ہے آیت نمبر 72 اللہ فرماتا ہے لعمرک محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم یہ مطلب ہے نبی کا بچپن بھی یادگار نبی کی جوانی بھی یادگار نبی کا بڑھاپا بھی یادگار یہ مطلب ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو اب نبی کے خلیفے تلاش کرنے ہیں تو وہ بندے تاریخ میں ڈھونڈو جن کا بچپن بھی محمد کی طرح ہو جن کی جوانی بھی رسول کی طرح ہو جن کا بڑھاپا بھی نبی کی طرح کی خیال ہے تھوڑے سامنے میں وہ خلیفے کرن لگا سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت پڑھنا کی کراں جڑی پہلا پڑھی سی سب تو او دا نمبر بھی 12 سی سورہ بلد دا میرا ہو چیتا ہو کسے رہ گیا ہو کدی کدی کو بچہ پوچھتا کتنے نمبر آئے تھے جنہیں گھر جا کے پڑھنی ہوئے ان کو پتا ہوتا پوچھ لینا چاہیے میں مار کے لبی یہ کر یہ نہیں آیتاں تو نشانی لگی کل آئی 12 نمبر آئے تھے سورہ مبارکہ بلد دی اللہ فرماتا ہدایت میرے سے لو فریدو اگے مجلس کوئی نہیں سورہ بلد دی آیت دا نمبر بھی 12 تے جڑی ہن پہ پڑھنا سورہ مائدہ دی ایدا نمبر بھی 12 اے تہاڈا خیال نمبر میں لائے پرانے لگے لو جناب علی اللہ پاک نے سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت نمبر 12 کی فرمایا خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب بلقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعث منہ مثنا عشر نقیبا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا 12 چھوڑ کے جا رہا اے قرآن نہ ہوئے میں مجرم فرماتے ہیں پیغمبر نے جب موسیٰ والی بات سنا لی تو صحابہ نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ موسیٰ اور اس کے 12 نقیب ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا کتنے چھڑ کے جا رہے لطف آ گیا قبلہ 12 نبی کتنے خلیفہ چھڑ گئے 12 اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو ہم نے 12 مانے ہیں لوگوں کو 12 پورے نہیں ہوئے انہوں نے کسے پوچھا 12 کرے نہیں انہوں نے کہا 4 پہلے خلیفے چلو موک گئی باقی 8 پورے کرنے لگے وہی تو زمانے علی حدیث نے لکھے ہیں کہ علماء نے بڑی کانٹ چھانٹ کی ہے میں پنگالی آیا کہ اٹلی آ گئی میں پہنا کانٹ چھانٹ کی نوان دیں ایتھے کنے بندے پڑھنے نے آج بانی بیٹھے نے بانی کنے بندے پڑھنے 6 بندے پڑھن گے آج انہا آخر کو 200 بندہ جو پڑھتا بھی جو کو کانٹ چھانٹ کیتی ہو گئی وہ یارا کانٹ چھانٹ کا مطلب ہے وہ رکھ لیے کہ وہ رکھ لیے او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک ہے او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک ہے اے بانی بہ کے کانٹ چھانٹ کر دے جی ایک کاندھا انہوں رکھ لیے وہ اندر رہن وہ اندھا انہوں آخر تنہ رکھ لیے نال تاندھا وہ نہیں ہوئے جوگا وہ نہیں ہوئے جوگا یہ تینوں پتہ ہے آخر تک انہوں رکھنا چاہیے اللہ نہیں پتہ آخر تک انہوں رکھنا چاہیے آئی تو کیا بات ہے توڑی محنت کانٹ چھانٹ ہے سبحان اللہ کانٹ چھانٹ روز بندے کرتے کیلے لین لگے بندے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں کنوں لین لگے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں لاہور کانٹ چھانٹ ذرا مشکل ہے کیونکہ لاہور اللہ دے فضل نال او شہر ہے جتھے جویں دا پھاڑ ہوئے اس رنگ دا بلب لایا ہوتا
یعنی جی لال بکھانا تو لال بلب لائے، پیلا بکھانا تو پیلا بلب لائے، اور ریڑیاں والے نال بیٹری رکھی ہے تے نال سرخ رنگ کا بلب لایا تاکہ سارے سے سارے لوگ لال ہے لال ہے۔ جڑا بندہ رات کو لال ویکھ کے آਉਂدا ہے وہ سویرے چٹے سفید سیب ویکھ کے تے ماں کچھ نہ آکھے، بہن کچھ نہ آکھے، بیٹی کچھ نہ آکھے تے اہلیہ محترمہ تے انشاءاللہ اسے واسطے پیدا ہوئے انہاں آخنا انا ہوئے ایسا رات کی لین دیں۔ یہ مطلب رات دے اندھیرے وچ لال بلب لا کے وکھائے ہو گئے رنگ انہاں دا ہو نہیں سی وکھائے ہو گئے بڑی بھی بندہ کانٹ چھانٹ کرے تے پھر بھی وچوں کو پیڑے آ ہی جاندے۔ مہربانی کر بندیاں دی کانٹ چھانٹ آپ نہ کر، او دے کول پوچھے تو بنائے کمال کیسے نے؟ شکریہ قبلہ، تو بنائے کمال کیسے نے؟ کیونکہ رات کو سرخ رنگ دا بلب لا کے لال سیب پکھانا اور ہے تے جنوں درخت تے اللہ لال کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! جنہ فرق اس بلب والے سیب وچ تے اللہ دے لال کیتے سیب وچ اونا فرق بندیاں دے بنائے تے اللہ دے بنائے۔ جڑے اللہ بارہ بنائے نے وہ پہلا بھی بے عیب ہے آخری بھی بے عیب ہے۔ میں ایک کو گل کر کے اجازت نہ لگا، پہلا علی نبی دا خلیفہ، آخری مارکی ترے جملے نے ختم کر لگا، تین جملے پوری کائنات کانٹ چھانٹ نہ کرے انہاں 12 تے توجہ کرے۔ پہلا بھی محمد ہے، تہاڈی کیا بات ہے؟ 14 دیکھو 14 پہلا بھی محمد ہے، آخری محمد۔ دلیل دیا پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے، آخری تے بھی صدقہ حرام ہے، پہلے تے بھی درود ہے، آخری تے بھی درود ہے، پہلا مصطفیٰ ہے، آخری مہدی ہے، پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہی ہوتا ہے، آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے۔ خلیفہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار۔ ہن یاد واسطے میں تہاڈا کتنا ٹائم لے رہا 2-3 منٹ لے رہے ہیں، پھر مصاحب المعلم 2-3 منٹ لے رہے ہیں۔ پیغمبر کی ایک یادگار دس ہے، پیغمبر کی زندگی دا تاریخ یادگار ترین دن سی جدن فتح مکہ، بولو جی فتح مکہ، پیغمبر نے فتح کر لیا مکہ، جتھے رات دے اندھیرے چ نکلے سن اوتھے پیغمبر دنے آئے، جتھے رات نو واری واری نکلے سن میں کی پڑھ رہا ہوں، جتھے رات ہجرت دی واری واری ایک دن پہلا ایک دن پہلا پھر ایک دن بعد ایک دن بعد واری واری نکل سن اوتھے میرا نبی 10,000 کا لشکر لے کے چٹے دن داخل، وہ جدو چٹے دن نبی داخل ہوئے نے میرے عزیزوں کی ادن پھر وکھرے روب سی پیغمبر، ادن ہر بندہ آندا سی علم میرے ہاتھ چ ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج لڑائی شڑائی کوئی نہیں سی، آج بہ جا جڑے ویلے پیغمبر مکے چ داخل ہوئے نے صحابہ کرام دیاں پرجوش تقریراں نال پوری تاریخ پڑھی ہے۔ کوئی آندا سی آج نکلو ہوئے اور کتھے گئے ہوئے اور کافر ہوتے مشرک ہوتے سانو گھراں چوں بے گھر کرن والے تے ساڈے بچے یتیم کرن والے ایک باری سامنے آؤ تہاڈا پتہ لگے۔ جدو پورے صحابہ کرام پرجوش تقریراں کر رہے سن، پیغمبر کی زندگی کا یادگار لمحہ تھا کہ جب پورا تسلط مکہ اور عرب میں محمد نے کر لیا تو نبی فرمایا میں سب کو پناہ دیتا ہوں۔ کونی سوہا تہاڈا کی خیال ہے تساں داد ادوں تے نہیں جدوں سارے جہان نبی وڈ چھڑ اس گل تے داد نبی آکھیا میں سب سے برے بندے کو بھی پناہ دیتا ہوں، میرا گھر پناہ گاہ ہے۔ بلکہ ایک بندے کے متعلق کیا اس کے گھر میں بھی جو چلا گیا وہ بھی میری پناہ میں ہے۔ میرا خیال ہے کچھ بندہ بھی یاد آ گیا، اتنے نرمی اختیار کی تھی۔ یہ ہے پیغمبر کی زندگی کے یادگار ایام۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو، لیا کے بندہ
جس تسلط قائم کر کے لوگوں نے معاف کیتا جس فتح تو بعد دشمنوں نے معاف کیتا ہوئے بندے پیش کرن پناہ کنوں بندہ باہر نستا ہوئے مگر بندے ریفل والے چڑھے ہو بندہ آکھے میں کنا دوں بندہ بوہا ہلا کے کھولے مندر رکھا کہ میں باہر کھلوتا تو میری پناہ چ پناہ نو ذہن چ رکھو میں پیغمبر کی یادگار پڑھا پیغمبر نے کہا میرے دشمنوں اور میرے اعزاء کے قاتلوں آؤ میرا گھر پناہ ہے میں پناہ دیتا ہوں یہ ہے پیغمبر کی یادگار ہن پڑھا نبی دا چوتھا خلیفہ واقع کربلا تو 1 سال بعد یزید نے مدینہ تے حملہ کیتا مسجد نبوی چ گھوڑے بدے بولو 700 حافظ قرآن نو قتل کیتا 1000 بی بی دی بے حرمتی ہوئی پورے مدینے نو اس جنگل تو برا بنا دیتا اتنی لوٹ مار کی تھی میرے پیر چوتھے امام تے نبی دے چوتھے خلیفہ سجاد ینبو ایک شہر دا نام ہے ہمیں سعودی عرب موجود ہے وہ پنڈ سی میرے مولا اپنی اجیاں نو لے کے اس پنڈ چلے گئے پورا مدینہ لوٹیا گیا جے سب تو پہلے امام حسین دے قتل دا مشورہ دیتا سی ولید دے دربار او دا نام مروان ہے جڑے والے یزید نے لوٹ